چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے باب السبق یا باب السبق. پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، اگر کسی کو اعراب لگانا ہو تو لگا لیں، پھر انشاءاللہ ترجمانی کریں گے. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه أو أخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. یہ سبق، باب السبق یا باب السبق دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے. اور السبق سکون کے ساتھ، با کے سکون کے ساتھ، بلوغ الغایتی قبل غیرہ، دوسرے سے پہلے غایت تک پہنچ جانا. اس کے معنی ہے، اگر وہ سکون کے ساتھ ہو، با کے سکون کے ساتھ السبق، اس کے معنی ہے دوسروں سے پہلے غایت تک پہنچ جانا. اور سبق با کے فتحے کے ساتھ هو المکافأۃ او الجائزۃ التي یأخذها السابق، یہ وہ انعام ہے یا بدلہ ہے جو جیتنے والا حاصل کرتا ہے. اور مسابقت مفاعلت کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا پہلے ترجمہ کر لیں یا پھر ہاں اس جیسے کی عبارت اوپر کرنا رفت. جی ٹھیک ہے، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تجوز آپ نے جو نسیم صاحب آپ نے پڑھا بلوغ الغایتی قبل جو اس کا سبق کا جو آپ نے معنی بتایا قبل غیرہ، قبل غیرہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی ہے. جی. تجوز المسابقة بغیر جعل فی الاشیاء کلها، مسابقہ جائز ہے ہر اس چیز پر جو بغیر وزن یا بغیر عوج یا انعام کے رکھی جائے، یعنی ہر وہ چیز جو بغیر انعام کے ہو اس میں مسابقہ جائز ہے. ولا تجوز بجعل الا فی الخیل والابل والسہام، اور انعام رکھنا جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں میں، یعنی فی الخیل گھوڑے میں، والابل اونٹ میں، اور تیر اندازی میں، تیر میں. ان تین چیزوں میں جائز نہیں، ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں انعام رکھنا جائز نہیں ہے. یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے
لا سبق الا فی نصل او خف او حافر، مسابقہ جائز نہیں ہے مگر تیر میں، اونٹ میں اور گھوڑے میں۔ فإن كان الجعل من غیر المستبقین جازا، اگر یہ انعام، یہ جو عوج ہے وہ دو مستبقین، دو مسابقہ کرنے والوں کے علاوہ کا ہو، جازا تو جائز ہوگا۔ انشاءاللہ تشریح میں یہ واضح ہو جائے گی، ابھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، اور یہ ان کے لیے ہوگا جو ان میں سے جیتیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا اس کا فَسَبَقَ دوبارہ بتا دیں ذرا۔ فَإِنْ كَانَ الْجُعْلَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقِينِ، اور اگر یہ انعام جی، فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، یعنی اگر یہ عوج یا انعام ان کے درمیان ہو، یعنی اگر صرف وہ دو آدمی رکھے کوئی انعام جو مسابقہ کر رہے ہیں، تو آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی جائز، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ غیر جی المستبقین کا مطلب جو مقابلہ نہیں کر رہے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ ان کے لیے ٹھیک ہے، یعنی دو آدمی مقابلہ کر رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی ہے جو وہ پیسہ رکھ رہے ہیں۔ صحیح، جی، اس کی بھی تفصیل ہے، وہ اس درس میں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، اور یہ ان کے لیے ہوگا جو جس نے جیتا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ أَوْ جَاءَ مَعًا أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، اور اگر وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جیتا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، تو جو نکالا تھا پیسہ، نہیں، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، ان کے لیے ہو جائے گا۔ انعام نکالنے والا جیت جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور اگر وہ ان دونوں میں سے فسبق مخرج نکالنے انعام والا، نکالنے والا، جی انعام مخرج نکالنے والا، نہیں یہاں پہ ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، یہ تو پہلی چیز ہو گئی کہ اس کے علاوہ نکالے، اور اس میں کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے نکالا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور اگر ان میں سے کسی نے نکالا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، اور جو نکالا تھا وہی جیت گیا، أَوْ جَاءَ مَعًا، ہاں تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ انعام نکالنے والا جیت جائے۔ بالکل تو أَوْ جَاءَ مَعًا، یا پھر دونوں ساتھ آ جائے، یعنی جس نے نکالا جو نہیں نکالا دونوں ساتھ آ جائے، یعنی ٹائی ہو جائے۔ بالکل احرز سبقہ، تو جو پیسہ نکالنے والا ہے وہ مثال کے طور پر اگر وہ جیت گیا تو وہ اس کا اپنا پیسہ لے لے گا، ولا شیء له سواہ، اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن سبق الآخر أخذه، اور اگر دوسرا بندہ جیت گیا جس نے پیسہ نہیں نکالا تھا، جی، تو أخذه، وہ اسے لے لے گا۔ وَإِنْ أخرج جميعا لم يجز، اور اگر دونوں نے پیسہ نکالا ہو یا کوئی انعام نکالا ہو، اخرج جميعا لم يجز، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پہ درس ہو جائے کہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ جائز بھی ہوگا، لیکن اس کی تفصیل ہے۔ الا ان يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، مگر وہ داخل کیا جائے گا ایک محل کو، یعنی اس کے علاوہ ایک دوسرے آدمی کو اس کے ساتھ لیا جائے گا، یکافئ فرسہ، جس کے پاس بھی برابر کا گھوڑا ہو ان دونوں کی طرح۔ یعنی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں کہ کوئی صرف ایک بہانے کے طور پر کسی کو شامل کر لے حلال کرنے کے لیے، ایسا نہیں، جی، بلکہ وہ ایگزیکٹلی انہی کی طرح ہو۔ تو او بعیرہ بعیرہما، یا اگر ان کے پاس اونٹ ہے تو ان دونوں کی اونٹ کی طرح ان کی اونٹ ہونی چاہیے۔ او رمیہما، اور اگر تیر اندازی ہی ان کو کرنی ہے تو انہی کی طرح تیر ان کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین وهو لا يأمن
أن يسبق فليس بقمار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا گھوڑا داخل کرے دو گھوڑوں کے درمیان وهو لا يأمن، اور ان کو ضمانت نہ ہو، یعنی انہیں گارنٹی نہ ہو کہ وہ جیت جائیں، فلیس بقمار، تو یہ جوا نہیں ہے. ومن ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان يسبق فهو قمار، اور جو داخل کرے اپنے گھوڑے کو دو گھوڑوں کے درمیان، وقد امن ان يسبق، اور انہیں یہ پتا ہو کہ یہ جیت جائے گا، فهو قمار، تو یہ جوا ہو جائے گا. فإن سبقهما احرز سبقيهما، اگر فإن سبقهما احرز سبقيهما، اگر وہ دونوں جیت جائے تو فإن سبقهما احرز سبقيهما، اگر وہ دونوں جیت جائے تو وہ دونوں وإن سبق نفسه او اخذ سبق صاحبه، اور اگر دوسرا ان میں سے دوسرا جیتے گا تو وہ اسے لے لے گا، سبق نفسه، وہ اپنا پیسہ رکھ لے گا، وہ اخذ سبق صاحبه، اور وہ اپنے صاحب، اپنے جو مقابل دوست ہیں ان کا بھی پیسے، ان کا بھی انعام وہ لے لے گا. ولا بد من تحدید المسافة وبیان الغایہ، اور ضروری ہے کہ مسافت مقرر کر دی جائے، وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، اور اگر یہ تیر کے مطابق ہے کہ ان کا نشانہ بھی متعین کر دیا جائے، اور اس کی صفت یعنی کس طرح کتنی تیر مارنا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ متعین کر دی جائے. وعدد الرشق، اور تیر کی عدد. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، تیر اندازی میں مسابقہ نشانہ کے متعلق ہوگا، دوری کے حساب سے نہیں. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة، یہ جو ہے وہ نشانے کے ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے. جی اور لا علی البعد، یہ دوری کے حساب سے نہیں، جیسے دوڑ وغیرہ میں ہم دور کی شرط لگاتے ہیں دور تک پہنچنا ہے. جی تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. تو یہ جائز ہے، جیسا کہ قرآن اور سنت اور اجماع سے ثابت ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے باپ سے کہا تھا کہ اے ابا جان، ہم ایک دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے تھے. تو نستبق یہاں پہ یہ آیا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری جگہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت و قوت تیار کر سکو کر لو. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. اور حدیث سنت سے تو اسی جو آیت وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسی کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوة الرمی، کہ یہاں جو قوت سے مراد ہے وہ تیر اندازی ہے. اور دوسری حدیث جو ہماری کتاب میں ہے لا سبق الا فی نصل او خف او حافر، کہ مسابقت جائز نہیں ہے مگر تیر میں اور اونٹ اور گھوڑے میں. تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہمیں ملا. اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جنگ وغیرہ کے لیے یا پھر جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی مشق ہو جاتی ہے، اس سے ورزش وغیرہ ہوتی ہے جس سے انسان طاقتور ہوتا ہے، اور نفس کو صبر و ضبط کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں اس کے. تو یہ ان کی حکمت ہو گئی.
خلاصے کے طور پر مسابقت کی 3 قسمیں ہیں. جو پہلی قسم ہے وہ ہے کہ مسابقت عوج کے ساتھ بھی جائز ہے اور بغیر عوج کے بھی جائز ہے. جیسا کہ ہم نے 3 چیزیں پڑھی کہ تیر، گھوڑے اور اونٹ، تو یہ جو ہے عوج کے ساتھ بھی جائز ہے اور بغیر عوج کے بھی جائز ہے. تو شیخ نے یہاں پہ یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ چیز کیا بغیر عوج کے بھی جائز ہے؟ تو ہم لوگ اسے سوال کیا تھا، تو ہم لوگ کے نہیں بتانے پر شیخ نے بتایا کہ جو عوج کے بدلے میں جو جائز ہوگی وہ بغیر کسی شک کے عوج بغیر عوج کے بھی جائز ہو جائے گی. یعنی جو چیز عوج کے ساتھ جائز ہوگی وہ بغیر کسی شک کے بدون عوج بھی جائز ہوگی. تو اور شیخ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ ان چیزوں سے جنگ وغیرہ کرتے تھے، تو اسی کو قیاس کر کے ابھی جو چیزیں ہیں، نئی چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں جنگ وغیرہ کے لیے، مثال کے طور پر گن وغیرہ ہے، توپ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں بحری جہاز وغیرہ جن سے جنگ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں پر مسابقت کر سکتے ہیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو عوج کے ساتھ بھی جائز نہیں اور غیر عوج کے بھی جائز نہیں ہے. اور یہ چیزیں وہ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں نفع نقصان کے مقابلے میں کم ہوگا، یعنی نقصان زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شیخ نے بتایا تھا لوڈو کھیلنا. تو لوڈو ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن استاد صاحب نے جو ہے ایک حدیث پیش کیا تھا ابو داؤد کی کہ جس نے لوڈو کھیلا گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت کے خون سے اپنے ہاتھ کو لت پت کیا، اس طرح کی حدیث ہے. تو لوڈو ہے اس کو ہم عوج کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتے اور بغیر عوج کے بھی کھیلنا ناجائز ہے. اسی طرح سے شطرنج وغیرہ یا پھر موسیقی سانگ وغیرہ سننا یا پھر اس طرح ناچنا گانا، یہ ساری چیزیں عوج کے ساتھ بھی ناجائز ہے اور بغیر عوج کے بھی ناجائز ہے. یا پھر کسی پرندے کو نشانہ کرنا اور اسے نہیں مار سکنا، بلکہ اس کی صرف یہ نیت ہو کہ وہ صرف پرندوں کو یوں بس اس کو مار رہا ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ ہے وہ کھانے کے لیے ہم اس کی شکاری کرتے ہیں. شکاری تو جائز ہے لیکن صرف نقصان پہنچانا اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اور شکار جو تیسری ہے وہ قسم مقابلے کے طور پہ یا محض کھیل کے طور پہ شکار کے مقابلے کرنا جی جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت ہو اگر کھانے کے لیے تو شکار کرنا جائز ہے جی نا؟ جی صحیح. بالکل بالکل یہی ہے، کیونکہ ایک شخص ہے جو ہر پرندے کو مارتا ہے، وہ تو اس کو کھانے کی نیت نہیں ہے لیکن صرف اس کو صحیح نقصان صحیح. پہنچانے کے لیے وہ کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری قسم ہے جو مباح ہے اور یہ انعام کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، جو انعام کے ساتھ تو جائز نہیں ہے لیکن بغیر انعام کے جائز ہے. تو اس میں اور یہ اس لیے کہ اس میں فائدے ہیں اور اس فائدے کی وجہ سے اسے مباح قرار دیا گیا ہے. جیسے دوڑ انعام کے ساتھ جائز مقابلہ. نہیں ہے، کیا کہا آپ نے؟ سوری، یہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم جو ہے وہ انعام کے ساتھ جائز نہیں ہے لیکن بغیر اچھا انعام کے جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی چیز ہم پڑھے کہ ایک چیز عوج خاص چیز ہے جو کہ عوج کے ساتھ بھی جائز ہے اور بغیر عوج کے بھی جائز صحیح ہے. ہے صحیح ہے. پھر ہم نے ایک قسم پڑھی کہ جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، جو کسی طرح سے بھی عوج کے ساتھ بھی اور بغیر عوج کے بھی جائز نہیں. اب یہ تیسری صحیح. چیز ہے کہ یہ بغیر عوج کے تو جائز ہے لیکن عوج کے ساتھ جائز نہیں ہے. جیسے صحیح. دوڑ کا مقابلہ کرنا یا پھر سائیکلنگ وغیرہ، سائیکل کا جو ریس ہوتا ہے، یہ سب تو اس طرح کی چیزیں صحیح. مباح ہے، کیونکہ اس میں انسان کی ورزش ہوتی ہے، انسان اس سے طاقتور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تو یعنی حرام اور کا اس کی ارتکاب مثال نہیں ہے اس میں کوئی بھی. ہاں صحیح. جی اس میں حرام کا ارتکاب نہیں ہے. جیسے ہم پہلی چیز پڑھے جو
عوج اور بغیر عوج کے، جیسے ہم لوڈو کی بات کر رہے تھے، تو اس میں اس لیے بھی یہ منع ہے کہ جب یہ انسان کھیلنے لگتا ہے تو پھر وہ اگر اذان ہو جائے تو وہ بھول جاتا ہے کہ چلو یار بعد میں نماز پڑھ لیں گے، تو ایک جو فرض چیز ہو اس کو وہ ترک کر دیتا ہے اس کھیل کی وجہ سے. تو اور بعض علماء نے، شیخ نہیں، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہم کرکٹ وغیرہ، فٹ بال وغیرہ بھی ہم کھیلتے ہیں، تو اگر ہم یہ اس طرح کا وقت آ جائے کہ ہم نماز وغیرہ کو چھوڑ کر اگر ہم کھیل رہے ہوں تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. صحیح. جی. تو دوڑ کے مقابلے میں اس کی ایک حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، جس میں پہلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں اور دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو جیتنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ تمہارے اس کے بدلے میں ہے جو کہ تم نے جیتے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مسابقہ کی کچھ شرطیں بھی ہیں. تو شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور پر ہم سواری کر کے مسابقہ کریں گے وہ ایک ہی جنس کی ہو. یعنی اگر ہم گھوڑا کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ہم گھوڑے کا اونٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر گھوڑا ہو تو اس کو گھوڑے کے ساتھ، اور گھوڑے بھی طاقتور گھوڑے کو طاقتور گھوڑے کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کوئی ایک مرا ہوا گھوڑا ہے اور کوئی بہت طاقتور ہے، اس کو دونوں کا مقابلہ کرا رہا ہے، ایسا نہیں. اس کی جنس بھی ایک طرح ہونی چاہیے اور اس کی جو کیٹیگری ہوگی وہ بھی ایک ہی طرح کی ہوگی. یعنی وہ اس میں کوئی کمزور اور کوئی طاقتور ایسا نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اونٹ کو اونٹ کو گھوڑے کے ساتھ لگا دیں. اور دوسری چیز، جگہ کی بھی تحدید کی جائے گی. اگر ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو کہاں سے کہاں تک ہمیں دوڑ لگانا ہے. یا پھر اگر ہم تیر اندازی کرتے ہیں تو تیر اندازی میں بتانی ہوگی کہ کہاں پر نشانہ ہمیں کہاں لگانا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو بھی متعین کرنا ہوگا. تو تقریباً چیزیں آ گئی. اور کچھ اس میں اگر کسی کو ایڈ کرنا ہو تو اب ہم پھر سے اگر پڑھیں گے کتاب کو تو پھر سمجھ میں آئے گی ہمیں. تجوز المسابقہ فی الاشیاء کلھا، تو مسابقہ ہر چیز میں جائز ہے جس میں انعام نہ رکھا جائے. تو یہ کون سی کیٹیگری ہو گئی جو ہم نے پڑھے ہیں؟ تین قسم کی. تیسری والی، آخری والی. بالکل. تو یہ ہماری تیسری کیٹیگری ہے کہ اس میں جو ہے بغیر عوج کے تو مسابقہ جائز ہے لیکن عوج کے ساتھ نہیں. اور ٹھیک ہے، ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والسهام لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق یہ تین چیزوں میں مسابقت جائز ہے. نہیں، یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی نا جس میں عوض رکھ کے جائز ہے صرف. ولا تجوز بجعل، عوض رکھ کے صرف ان تین چیزوں میں جائز ہے. انعام کے ساتھ جائز ہے نا پہلی بالکل، کیٹیگری. ان کے ساتھ. جی ہاں، یہ تو وہ ہے. یہ ہماری کون سی کیٹیگری ہے؟ تو ہماری پہلی کیٹیگری ہوگی. ہاں، فرسٹ کیٹیگری ہو گئی ہے. جی. جو یہاں تجوز المسابقہ بغیر جعل فی الاشیاء کلھا، یہاں تک جو ہے یہ تیسری کیٹیگری ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے. ولا تجوزو سے پہلی کیٹیگری ہے. جی. اور جو ولا تجوز بجعل الا فی الخیل، یہاں سے لے کے جو حدیث جہاں تک ختم ہوتی ہے یہاں تک. جی، یہاں تک دوسری، اور جو ہم نے پہلے بتائے وہ کیٹیگری ہو گئی. صحیح. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ جَازَ. تو شیخ بتا رہے تھے کہ فَإِن كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، مثال کے طور پر دو بندہ کھیل رہا ہے، دو بندہ مسابقہ کر رہا ہے، ایک تیسرا بندہ اس کے ساتھ رکھے پیسہ یا پھر کوئی انعام کہ آپ دو مسابقہ کریں، یہ پیسہ رہا جو اس میں سے جیتے گا اسے دیا جائے گا، تو یہ جائز ہے. وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا،
اور یہ ان کے لیے ہوگا جو ان میں سے جیت گیا. اب یہاں کہہ رہے وَإِن كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ أَوْ جَاءَ مَعًا أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ. اگر یہاں پہ دوسری چیز ہوگی، پہلے تو تیسرے نے رکھا تھا، اب یہاں پہ کسی ایک نے رکھا ہے، دو آدمی مسابقہ کر رہا ہے، اس میں سے کسی ایک نے انعام رکھا ہے. تو اس صورت میں اگرچہ وہ جس نے انعام رکھا وہ جیت لیا تو وہ اپنا پیسہ رکھ لے گا. او جاء معا، یا پھر دونوں ایک ساتھ آیا، جس نے جو انعام نکالا اور جو بغیر انعام کے اس میں شامل ہے، دونوں ہی ساتھ آیا. احرز سبقہ ولا شیء له سواه، تو جس نے اپنا انعام نکالا تھا وہ اپنا انعام لے لے گا. ولا شیء له سواه، اور اس کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کہے گا کہ چلو میں جیت لیا ہوں تو میں نے پیسے رکھے تھے تو اب تم بھی دو، ایسا نہیں. نہیں، اب یہ دوسری قسم دیکھیں، پہلا ہے کہ اگر جو دو مقابلہ کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہے وہ پیسہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے. جی اور پھر وہ جو بھی ان دونوں میں سے جائز ہے. جیتا، کیونکہ مقابلہ تو ان دونوں میں ہی صرف ہو رہا ہے اور پیسہ کسی تیسرے نے رکھا ہے، تو ان دونوں میں سے جو بالکل بھی جیتے گا اس کو پیسہ مل جائے گا. صحیح. اس کے بعد اگلا ابھی آپ نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کوئی پیسہ رکھے جو مقابلہ کر رہے ہیں آپس بالکل میں. بالکل اچھا، ان دونوں میں سے ہی کوئی پیسہ رکھے اور پھر وہ جیت جائے ان جس نے پیسہ رکھا. دونوں میں سے کسی نے پیسہ رکھا اور مثال کے طور پر اچھا، جس نے پیسہ نکالا تھا وہی جیت گیا. یا دونوں برابر آئے تو جی اگرچہ وہ جیت جاتا ہے، دونوں میں مقابلہ کر کے اگر وہ جیت جاتا ہے تو وہ نکال لے گا، یا پھر دونوں برابر ہوتا ہے تو بھی جس نے پیسہ نکالا ہے وہی لے لے گا اپنا پیسہ. اچھا صحیح، جی دوسرے کو نہیں پھر کچھ ملے گا. برابری ہونے کے صورت میں بھی اگر وہ جیت جاتا ہے تب بھی لے لے گا، اگر برابر بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ جس نے نکالا ہے وہ لے لے گا. اچھا، تو اس طرح لڑائی نہیں ہوگی، وہ دوسرا کہے گا میں بھی تو جیتا ہوں. اور اگر لیکن اس ہار میں وہ جائے کی گا جائے گی تو کہ اس پیسہ اس صورت نے میں نکالا ہے نا. اگر ہار جائے گا تو پھر صرف وہ دوسرے کو دے گا. نہیں، ہار گیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، ہار گیا تو وہ دوسرے کو دے دے گا نا. دوسرے کو دے دے گا، ہاں ہار وہی گیا تو کہہ پھر رہے تو ہیں نا. اس کا مستحق ہی نہیں ہوتا نا. صحیح، ٹھیک ہے، جی چلیں صحیح ہے. یہ تو جیت کی صورت میں، اگر ہار گیا تو جی ظاہر ہاں سی وہی بات ہے ہے، وہ تو اس کو ملے گا. ورنہ برابر آئے تو آدھا آدھا بانٹ لیں، ایسے نہیں ہے. نہیں ایسا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ وہ بات بھی ہو گئی کہ اگر دونوں میں سے کسی نے نکالا اور وہ جیت جائے تو وہ لے لے گا، یا پھر دونوں برابر ہو جائے تب بھی نکالنے والا لے لے گا. صحیح ہے. اور پھر اس کے لیے اور بھی دوسری، اور اس لیے یہ چیز ایکسٹرا انہوں نے لکھا ہے کہ اور پھر وہ نہیں کہے گا کہ چلو میں جیت گیا ہوں تو اب تم بھی دو، میں تو یہ اپنا پیسہ لیا، تم کچھ نہیں نکالے ہو، تم مجھے تو نہیں. نہیں، بس اتنا ہی لے گا وہ. ہاں صحیح. اتنا ہی لے گا جتنا وہ نکالا تھا، اتنا ہی لے گا. ولا شیء لہ سواہ، اس اور کے یہ تشریح کر دی کہ اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں ملے گا، جی بس اس کا اپنا پیسہ ہی اس کو واپس اس مل کے جائے گا. بس اپنا پیسہ اسے ملے گا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا. وَإِن سَبَقَ الْآخَرَ أَخَذَهُ، پھر یہ دوسری بات ہو گئی کہ اگر دوسرا جیت جاتا ہے تو اسے لے لے گا. صحیح. وَإِنْ أَخْرَجَ جَمِيعًا، یا پھر ان لوگوں نے، ان دونوں نے نکالا، لم یجوز، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. تو ہاں، تو پھر یہاں پہ یہ بات ہو گئی کہ اس پہلی جو اس میں ہے کہ اس میں سے ایک نے نکالا اور دونوں نے مقابلہ کیا تو ایک جیت گیا. اس میں کیا ہے کہ دونوں آدمی، مثال کے طور پر ایک شخص، دو بندہ ہے، کہہ رہا ہے میں 500 ریال دیتا ہوں، تم 500 ریال دو، تو اس طرح سے جائز نہیں ہے. دونوں نہیں دے، لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے. الا ان يدخل بینہما محللا، تو اب اس کو حلال کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. وہ کیا کہ ایک دوسرے بندے کو داخل کرنا ہوگا اس کے ساتھ ان میں. ان يدخل بینہما محللا، محللا یہی ہے کہ وہ حلال، پہلے ایک چیز حرام تھی، ناجائز تھی، اب اسے جائز کرنے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو ہم لا رہے ہیں، اسے ہم محلل کہتے ہیں، حلال کرنے والا. صحیح. تو ایک حلال کرنے والے کو ہم لائیں گے. یکافئ فرسہ فرسیہما، تو اس کا جو گھوڑا ہوگا وہ ان دونوں کے گھوڑوں کے مثل ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ مرا ہوا گھوڑا لے کے آ جائے، بالکل کمزور گھوڑا لے کے آ جائے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایسا نہیں. بالکل برابر کا ساجھیدار ہوگا. جس طرح گھوڑا ان کے پاس ہے ان کے پاس بھی ایسا ہی گھوڑا ہو. تو پھر وہ اس میں داخل کر کے
औ बईरहु बईरहिमा, या अगर वो ऊँट के साथ शामिल होता है तो उन दोनों के ऊँट की तरह ही इनका भी ऊँट होनी चाहिए। औ रम्यहु रम्यहुमा, और अगर वो तीर अंदाजी करना चाहता है तो उनके तीर की तरह ही इनके पास भी तीर होनी चाहिए। लिक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अदखल फरसन बैन फरसैनी व हुवा ला यअमन अन युस्बक़ फलैसा बिक़मारिन। तो यहाँ पे है कि कोई एक जिसने मन अदखल फरसन, जो अपना घोड़ा दाखिल करे, बैन फरसैनी, दो घोड़ों के दरमियान, और उन्हें ये पता ना हो, उनको ये पता नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि एक ही तरह के घोड़े हैं जैसे उनके पास थे, इनके पास भी इसी तरह का घोड़ा है। यानी कोई अ, कोई मतलब कोई कोई जमानत ना चीज, हो कि वो जीत, हाँ जी जी, कोई जमानत ना हो, और यानी कोई जैसे वो आला होता है ना, किस्म वो का आपस घोड़ा में भी ही ना हो उन्होंने, कि उनको हाँ, आपस में ही शर्त जी लगाई थी कि तुमने हारना ही हारना है या तुमने जीतना ही जीतना है ना, मतलब इस तरह वो जो फिक्स कर लेते हैं, जिसको जो आजकल बड़ा बिल्कुल ट्रेंड है बिल्कुल, इसका, जी जी तो ऐसी कोई जी चीज ना जी, हो। या फिर कोई अपनी ताकत का वो करते हैं कि मेरे पास तो इतनी ताकत है, मैं तो जीतूंगा ही, तो ऐसा हम्म नहीं। जी, तो इसमें कि उनको पता ना हो, बल्कि वो उन्हीं की तरह घोड़ा हो उनको, तो इस हालत में ये जुआ नहीं है, ये सही, जायज़ होगा। वमन हम्म अदखल फरसन बैन फरसैनी वक़द अमिना अन युस्बक़ फहुवा क़िमार। या फिर कोई शख्स है जिसकी मिसाल के तौर पर वो बिज़नेस ही करता है, वो कि कुछ आला किस्म की चीज़ रखा है, यानी इन दोनों जो घोड़े होंगे इनसे उम्दा होंगे घोड़े, और उनको पता होगा कि हम जीत जाएँगे, तो फिर ये जुआ हो जाएगा और ये जायज़ नहीं होगा। अ, ठीक है, क्लियर है ना? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फ़इन सबक़हुमा अहरज़ सबक़ैहिमा, तो बस अगर वो दोनों जीते, जो फ़इन सबक़हुमा, वो दोनों जीते, यानी मुहल्लिल नहीं, यहाँ पे दो, जो दूसरे दो थे वो दो हम्म जीते, सबक़ैहिमा, तो वो उन्हें अहरज़ सबक़ैहिमा, वो उनके अवज को, इनाम को ले लेगा। व इन सबक़ अहदुहुमा अहरज़ सबक़ नफ़्सिही, और उसमें से अगर दूसरा जीत गया तो वो अपना नफ़्सी, वो खुद अपना सामान रख लेगा। यानी यहाँ इससे लग रहा है कि ये वो निकालने वाला बंदा है जिसने पैसे लगाए थे। नहीं अ, देखें, नहीं अगर नहीं ये वो वाला नहीं नहीं, सिचुएशन है ना, हाँ इसमें दो चीजें हो गई ना। जी इसमें दो बंदा पैसा लगा के रखा है, एक जी तीसरा जी है मुहल्लिल। जी। ठीक है, तो अब हम्म, अगर वो दोनों जीत गए हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो जी जी, अहरज़ सबक़ैहिमा इसका क्या मतलब है? फ़इन दोनों, सबक़, वो दोनों ले लेगा, यानी 500 जो उन्होंने दिए थे वो दोनों वो ले लेगा। अच्छा, यानी एक उनमें से अगर कोई एक जीता है, उन अ, दोनों में से नहीं, पहला सूरत क्या है? पहली सूरत पहली सूरत है कि दोनों दोनों ने इनाम रखा और दोनों जीत हम्म, गया। दोनों जीत और गए अभी तो क्या, इसमें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो वो अपना शरीक है अपना वो पैसा तीन ही है ले ना, लेंगे। इसमें शरीक तीन है। हम्म, तीसरे इसमें को शरीक मुहल्लिल को रखा, हाँ हाँ सही है, एक मुहल्लिल है और एक दो जिन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं। सही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इन तीनों में से वो दो जीत गए जिन्होंने पैसे निकाला है, तो वो अपना अपना पैसा ले लेगा। अच्छा मिसाल के तौर ठीक पे है। 500 रियाल वो दोनों हम्म वापस अपना कर लेगा। हम्म और वो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, व इन सबक अहदुहुमा अहरजा सबकहु नफ्सिही, और अगर दूसरा बंदा जीत जाए तो वो अपना पैसा रख लेगा। वो अखज़ सबक़ साहिबिही, और अपने दूसरे साथी का भी पैसा ले लेगा। सही, इन सबक़ अहदुहुमा अहरज़, तो बज़ाहिर ये लग रहा है इसमें कि ये जो तीसरा बंदा है, इसकी यहाँ पे कोई बात नहीं, ये दोनों ही की बात चल रही है जिन्होंने पैसा देखिए, निकाला है। जी, हाँ नहीं, यानी वही बात है ना कि अगर यानी वैसे तो देखें, मतलब जो दोनों ही पैसा डालते हैं वो जुआ ही होता है ना वैसे तो, लेकिन उसको जी, जी, हलाल करने के लिए एक तीसरा बंदा भी डाला, उसी पैटर्न का, उसी कैटेगरी का, उतना ही मजबूत, ठीक है। ये चीज सही। होगी कि वो हलाल हो गया, अब जुआ नहीं रहा वो, ये बात है। और जुए में क्या होता है कि जो जीतता है फिर वही सारा ले लेता है ना, तो ये यानी चीज हुँ, हुई है, लेकिन तीसरे बंदे को या चौथे को भी डाल लें अगर, तो फिर वो जायज हो जाता है, यही कह रहे हैं ना, है ना। तो उसमें जी, यही है जी। कि अगर तो वो दोनों जीत गए, तो जिनका पैसा है तो वो अपना बज़ाहिर अपना ले लेंगे, लेकिन अगर ये एक लग भी, रहा है,
پھر بس جی 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 بولیے. ہاں تو اگر وہ ایک جیت گیا ان میں سے تو پھر وہ اپنا بھی لے لے گا وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ اور اپنے ساتھی کا بھی لے لے گا ساتھی کا بھی لے لے گا. یا أَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ یا وہ ساتھی اپنا رکھ لے گا. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, پھر کیا فائدہ ہوا. نہیں سبق نفسی وہ اپنا بھی لے گا وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ اور دوسرے اپنے دوست کا بھی لے لے ساتھی گا. کا بھی لے لے گا. ٹھیک ہے صحیح. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. اور پھر یہ بتا رہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس میں مسافت کو طے کر لی جائے اور اس کی منزل کا بھی پتہ لگایا جائے کہ کہاں تک اس کو جانا ہے. وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. اگر تیر ہو تو اس کی بھی صفت, یعنی کتنے دور تک وہ تیر جو ہے جانی چاہیے, دائیں سے بائیں سے کدھر سے مارنا ہے, اس طرح سے, اور تیر کی عدد, یہ ساری چیزیں متعین کر لینی ضروری ہے. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلَى الْإِصَابَةِ لَا عَلَى الْبُعْدِ. اور جو تیر اندازی کا جو مسابقہ ہوگا اس کا اعتبار نشانے پہ کیا جائے گا اور نہ کہ دوری پہ. تو تقریباً ٹوٹی پھوٹی زبان سے میں وہ ادا کیا. اگر اس میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, اچھے سے واضح ہو گیا الحمدللہ. غلام مصطفیٰ بھائی کچھ کہنا ہو تو کہیں. آپ آج کچھ نہیں بول رہے, آپ کیا بات؟ نہیں میں نے اتنی ٹائم نہیں ملا مجھے اس کی طرف توجہ دینے کا نا. جی جی پتہ چل رہا تھا کل ہی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم رہا تھا تو ماشاءاللہ سے آپ پھر آڈیو بھیجتے, لیکن کل بہت کام, کل آفس میں بہت کام تھا, بہت ٹینڈرز آئے. بس وہ کام بہت زیادہ تھا. چلے صحیح ہے, الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے, کوئی وہ نہیں ہے پوائنٹ. ہاں کچھ نہ کچھ میں نے بھی لکھ لی ہے. یہ نسیم بھائی بول رہے تھے, میں بھی پوائنٹس کچھ لکھ رہا تھا, کیونکہ اصل مقصد تو یہی نا کہ امتحان میں ہماری کچھ تیاری ہو جائے کچھ. نہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس کو اپلائی کر سکیں. نمبر 1 نیت یہی ہونی چاہیے, اور امتحان بھی دے سکیں. نمبر 2 ہاں وہ اگر میں پتہ ہے اپنے بچوں کو بھی جب پڑھاتی ہوں نا اسکول میں بھی, تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم اپنا دین سمجھ رہے ہیں. تو بس یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ سمجھ تو آپ اچھے سے ہی رہے ہیں دین کو, تو ایگزامز میں تو نمبر آ ہی جائیں گے, وہ تو سیکنڈری چیز ہے. لیکن نیت یہ رکھیں ہم کہ ہم اپنے دین کو سمجھ رہے ہیں بس, اور اس کو اپلائی کر سکیں. اچھا امتحان کے دنوں میں بھی یہ تھا نا کہ وہ 2 پیپرز ایک ساتھ ابھی آج کل لے رہے ہیں, تو پھر بعض کا تو بالکل ہی ٹائم بھی نہیں چلے ہوتا اللہ کہ تعالیٰ آسان نہیں کرے. ریویژن ہاں صحیح طرح سے ہو تو جائے. یہی امتحان پہ یاد آیا تو کہ اس کب طرح یہ امتحان ہونے والا ہے, کچھ ہے کچھ جانکاری کسی کو؟ نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا. ظاہر ہے جب آنے کا فیصلہ ہوگا کہ امتحان تو وہیں جا کے ہی دیں گے نا, آن لائن تو امتحان نہیں لیں گے, تو پہلے جانا شروع ہوں گے تو پھر ہی امتحان کی بات ہوگی نا انشاءاللہ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹ یہ استادوں کو مجبور کریں کہ وہ ہاں نہیں, کلاس وہاں پہ مجبور نہیں شروع کر دیں. کرنا چاہیے. کتنی دفعہ ہم نے پہلے بھی پوچھا ہے, اور وہ ظاہر پہلے ہے بھی اگر ایک نہیں ابھی اسٹوڈنٹ نے راضی نا ہو رہا. پوچھ کے بھی کہا, ہاں وہ کلاس روک کے بھی پوچھا کہ استاد صاحب ہم ہاں آنا چاہتے ہیں اگلے جمعے سے. تو یہ بہتر نہیں ہے, اس طرح استادوں کو مجبور نہ کریں, وہ بھی سمجھتے ہیں حالات کو, کیونکہ ابھی کرونا وائرس تو چل رہا ہے. تو اب لیڈیز دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ بیٹھتی ہیں, تو یہ بھی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. دوسرے یہ کہ تھوڑا سا بھی صبر کر جائے, اگر کلاس چل رہی ہے تو چلنے دیں. ابھی ہمارا کون سا کور ہو گیا؟ ابھی سارا ہمارا کور بھی نہیں ہوا, ابھی تو چل رہی ہے نا. ہاں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت ہی جلدی ہے, وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ استاد ہم آنا چاہتے ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب دیر ہوئی ہے مجھے انشاءاللہ نکلنا ہے. میں تھوڑی چھٹی پہ جانے والا ہوں جنوری کو, تو ڈر رہا ہوں, پتہ نہیں اگر. اچھا جی چلے دیکھتے ہیں. ذرا سوچ کے جائیے گا, کیونکہ حالات کی واپس سنگینی آنے بھی ہے. کا بھی دیکھ کے نا سارا اچھی طرح, اگر مجبوری صحیح ہے ہے, تو لیکن رک تھوڑی سی جائے. کچھ زمین آپس میں ہم لوگ کی زمین وغیرہ کا کچھ وہ ہے, تو انشاءاللہ جانا ہی پڑے گا مجھے. اچھا چلیں پھر اللہ خیر وائنڈ اپ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل اللہ ملتے خیر, ہیں. اللہ آپ کے لیے کل خیر. آپ کی باری ہے نا غلام مصطفیٰ صاحب؟ ہاں باب الودیع دیکھیں, ٹھیک ہے کوشش انشاءاللہ. کرتے ہیں چلو انشاءاللہ. میرے ٹھیک. پاس یہ جو آج جو سبق کروایا نا, اس کا میرے پاس وہ نہیں تھا, تو کوئی ڈال دے, اس کا ٹیکسٹ ڈال دے میرے پاس اس کی. نہیں جو وہ بھیجی ہے عربی میں میں نے, عربی کا اس میں ٹیکسٹ, ہے نا سارا. جی عربی کا نہیں ہے میرے پاس, نہیں ہے. تو میں نجمہ جو میں کوئی نے عربی کا بھیجا وہ ہے پیچھے دیکھیں,
عربی کا دیکھیں پیچھے ہے جو میں نے بھیجا تھا ایک دن. اچھا اس میں ہے. جی میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں. ہاں ایک بھیج دیجیے دوبارہ سے تو میں پھر اس کی نکلوا لوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.